آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ اس ٹاپک کا عنوان ہے رموز اوقاف۔ تو رموز اوقاف دو الفاظ کا مرکب ہے، ایک رموز ہے، دوسرا اوقاف ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کا معنی ہے اشارہ، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کا معنی ہے ٹھہراؤ۔ تو رموز اوقاف کا معنی ہوا ٹھہراؤ کا اشارہ۔ یہ تو ہو گئے ان کے معنی۔ اصطلاحی مفہوم اس کا سمجھتے ہیں۔ اصطلاح میں رموز اوقاف سے مراد علامتوں کا وہ نظام ہے جو ہمیں الفاظ یا فکروں کے درمیان کم یا زیادہ ٹھہرنے یا عبارات اور جملوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ تو اصطلاح میں رموز و اوقاف چند علامات کا مجموعہ ہے کہ جن کی مدد سے ہم کسی عبارت میں یا کسی جملے میں کم یا زیادہ ٹھہرتے ہیں۔ یعنی یہ علامات ہمیں مدد فراہم کرتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر یہ جب آئیں جملے میں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے جملے میں یا فکرے میں کتنا ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اردو کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں ان رموز اوقاف کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آج ہم ان کو بہتر طریقے سے سمجھ جائیں تو اردو پڑھنے میں سمجھنے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی۔ غور سے دیکھیے گا۔ تو آج ہم 10 رموز اوقاف کے بارے میں مختصراً گفتگو کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تھینک یو۔ ان رموز اوقاف میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سکتہ۔ سکتہ یہ سکتہ کی علامت ہے، الٹا واو آپ لگا دیں تو یہ سکتہ کی علامت ہو جائے گی۔ کسی جملے میں کسی جگہ جہاں ہم مختصر وقفے کے لیے ٹھہرتے ہیں تو وہاں یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ کوئی سا بھی جملہ ہم لے لیں جس میں کچھ الفاظ ہو اور وہاں کسی لفظ پر ہم نے رکنا ہوتا ہے مختصر سے وقفے کے لیے، تو یہ علامت وہاں پر ہم لگاتے ہیں۔ کیسے رکنا ہوتا ہے؟ مثالوں سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تو مثالیں دیکھ لیں۔ سلمان، راشد اور دانیال پڑوسی ہیں۔ 3 نام ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں سلمان تو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے سلمان راشد، پھر تو اس طرح ہو جائے گا سلمان راشد۔ اگر ہم یہ سکتہ کی علامت ان کے درمیان سے ہٹا لیں جس طرح ہم ہٹا چکے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ سلمان راشد، ایک ہی نام معلوم ہو رہا ہے۔ تو ان کو علیحدہ کرنے کے لیے ہم سکتہ کی علامت لگاتے ہیں اور پڑھنے میں بھی تھوڑا توقف کرتے ہیں، تھوڑا ٹھہراؤ کرتے ہیں۔ یعنی سلمان، راشد اور دانیال پڑوسی ہیں۔ تو 3 نام ہے تو دوسرے اور تیسرے کے درمیان ہمیشہ واو آتا ہے۔ تو دوسری مثال ہے مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ تو یہاں پر مارخور کا نام لیتے ہیں تو تھوڑا توقف خود کہتے ہیں، سینس بھی ہمیں کہتی ہے کہ مارخور۔ اگر ہم یہ ہٹا لیں تو ہو جائے گا مارخور پاکستان، تو کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم اس لفظ کو علیحدہ کرنے کے لیے ہم سکتہ کی علامت لگاتے ہیں اور تھوڑا ٹھہر کر پڑھنا ہوتا ہے۔ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ امید ہے سکتہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاں پر جملے میں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ٹھہرنا ہوتا ہے تو سکتہ کی علامت ہم وہاں لگاتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں وقفہ۔ وقفہ تو وقفہ کی علامت یہ ہے، الٹا واو لگا لیں اور اس کے نیچے ایک نقطہ لگا لیں۔ اس کی تعریف یوں ہے، جب سکتے سے زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت ہو تو وہاں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ یہ علامت جملے کے لمبے اجزاء کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے موقع پر لگائی جاتی ہے۔ 2 باتیں ہوئی، جب سکتے سے زیادہ ٹھہرنا ضرورت ہو ہمیں تو ہم یہ علامت وہاں پر استعمال کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک لمبا جملہ ہے اور اس میں فرض کیا 2 اجزاء ہیں یا 3 ہیں، تو ان 2 یا 3 اجزاء کو الگ الگ کرنے کے موقع پر ان کے درمیان ہم یہ علامت لگاتے ہیں۔ مثالیں ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اس جملے میں ایک جز ہے جیسا کرو گے، دوسرا جز ہے ویسا بھرو گے۔ تو ان 2 اجزاء کو الگ الگ کرنے کے موقع پر ہم یہ لگاتے ہیں۔ دیکھو سکتہ میں تو یہ ایسا تھا کہ ایک لفظ کے بعد یہ لگاتے تھے نا، تو اس میں 2-3 الفاظ اکٹھے آتے ہیں اور پڑھنے میں بھی ہمارا ذہن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جیسا کرو گے الگ ہے، ویسا بھرو گے الگ ہے۔ دوسری مثال ہے، آج محنت کرو ورنہ کل پچھتاؤ گے۔ یہ ایک جملہ ہے لیکن 2 اجزاء پر مشتمل ہے۔ آج محنت کرو ایک جز ہو گیا، ورنہ کل پچھتاؤ گے دوسرا جز ہو گیا۔ تو آج محنت کرو کے بعد یہ علامت ہم لگاتے ہیں، پھر دوسرا جز آ جاتا ہے۔ امید ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب پڑھتے ہیں سوالیہ۔ سوالیہ کو استفہامیہ بھی کہتے ہیں اور اس کی علامت یہ ہے جس کو انگلش میں کویسچن مارک کہتے ہیں۔ یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے، یعنی ایسا جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا گیا ہو تو ان جملوں کے آخر میں ہم یہ لگاتے ہیں۔ فرض کیا کوئی بات جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں یا جملوں میں کب، کیا، کیسے، کہاں وغیرہ آ جائے تو جملے کے آخر میں ہم یہ علامت لگاتے ہیں۔ مثالوں سے اس کو سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے ہمارے پاس، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟
اس جملے میں طبیعت کا حال پوچھا جا رہا ہے کہ طبیعت کیسی ہے، تو یہ علامت ہم لگاتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے، تو یہاں پر نام پوچھا گیا ہے تو اس لیے یہاں پر یہ علامت لگاتے ہیں۔ راشد کا گھر کہاں ہے، راشد کے گھر کا پوچھا گیا ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے، تو یہ علامت لگاتے ہیں۔ یعنی سوالیہ اور استفہامیہ علامت ہم تب لگاتے ہیں جب جملے میں ہم کچھ پوچھتے ہیں۔ تو ایسے جملوں میں کب، کہاں، کیسے، کیوں جیسے الفاظ آتے ہیں، جس طرح کیسی، کیا، کہاں وغیرہ۔ امید ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم پڑھیں گے رابطہ کی علامت۔ رابطہ، تو رابطہ کی یہ علامت ہے، دو نقطے ایک دوسرے کے نیچے آ جائیں تو یہ رابطہ کی علامت ہوتی ہے۔ تعریف اس کی یوں ہے: جب وقفے سے زیادہ ٹھہرنا مقصود ہو تو رابطہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ ان تین علامتوں کا ایک چین ہے۔ سب سے پہلے سکتہ، پھر وقفہ، پھر رابطہ۔ سکتہ میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا جاتا ہے، اور وقفے میں سکتے سے زیادہ ٹھہرا جاتا ہے، اور رابطہ میں وقفہ سے بھی زیادہ ٹھہرا جاتا ہے۔ تو یہ ایک چین ہے جو آپ یاد رکھ لیں۔ تو جب وقفے سے زیادہ ٹھہرنا مقصود ہو تو رابطہ کی علامت لگائی جاتی ہے، یا جب کسی کا قول نقل کرنا مقصود ہو تو قول سے پہلے یہ علامت ہم لگاتے ہیں، یا کسی سابقہ جملے کی وضاحت کرنا مقصود ہو تب بھی یہ علامت لگاتے ہیں۔ مثالوں سے اس کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ مثالیں ہیں: کسی دانا کا قول ہے آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ اگر دانا کا نام معلوم ہے، فرض کیا لقمان حکیم ہے، تو آپ کہیں گے لقمان حکیم کا قول ہے، اس کے بعد یہ علامت ہم لگائیں گے اور اس کا جو قول ہے وہ آگے لکھیں گے۔ فرض کیا جس کا قول آپ نے نقل کیا ہے اس کا نام یاد نہیں ہے اس شخص کا، تو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کسی دانا کا قول ہے، اس کے بعد یہ علامت آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ سابقہ جملے کی وضاحت کرنا مقصود ہو تب بھی یہ علامت لگاتے ہیں۔ سابقہ کے معنی پہلے والا، تو سابقہ فکرہ یعنی سچ ہے، اس کی وضاحت آگے ہم نے کر دی ہے، لالچ بری بلا ہے، تو سابقہ جملے کے بعد ہم یہ علامت لگائیں گے۔ تو سچ ہے، کیا سچ ہے؟ لالچ بری بلا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں علامت ندائیہ۔ ندائیہ، استجابیہ، فجائیہ۔ اس کی علامت یہ ہے، الٹی آئی لگا لیں گویا کہ یہ اس کی علامت ہو گئی۔ انگلش میں اس کو ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں۔ جملوں میں یہ علامت ان الفاظ کے بعد لگائی جاتی ہے کہ جو الفاظ خوشی، غم، جذبے، حیرت یا کسی کو آواز دینے کے موقع پر ہمارے منہ سے نکلتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ الفاظ ہمارے منہ سے ادا ہوتے ہیں تو ان الفاظ کے بعد یہ والی علامت ہم لگاتے ہیں۔ مثالوں سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ خوشی، غم، حیرت یا کسی کو آواز دینا کے موقع پر جب ہمارے منہ سے الفاظ ادا ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ علامت کیسے لگاتے ہیں۔ تو ان مثالوں میں سلمان آپ کب آئے، ٹھیک ہے، تو یہ جب کسی کو مخاطب کرنا ہو تب ہم یہ علامت اس کے بعد لگاتے ہیں۔ سلمان کو ہم نے مخاطب کیا ہے تو سلمان کے بعد یہ علامت ہم لگاتے ہیں۔ یا ہم کہیں سلمان ادھر آ جائیں تو ہم نے اسے آواز دی ہے سلمان ادھر آ جائیں، تو سلمان کے بعد یہ علامت ہم لگاتے ہیں۔ دوسری مثال ہے الحمدللہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس طرح کے الفاظ خوشی کے موقع پر نکلتے ہیں تو ان الفاظ کے بعد یہ علامت ہم لگاتے ہیں۔ اس طرح ہم تیسرا جملہ دیکھتے ہیں، افسوس میں وقت پر نہ پہنچ سکا۔ تو اس جملے میں تاسف ہے، افسوس ہے، غم ہے، تو افسوس کے بعد یہ علامت ہم لگاتے ہیں۔ تو ارے واہ تم نے تو کمال کر دیا، اس جملے میں اگر ہم دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک بندے سے ہمیں توقع نہیں ہوتی اور وہ کوئی کام کر دے تو حیرت ہوتی ہے، تو تب ارے واہ کے بعد ہم یہ پھر علامت لگائیں گے کہ یہ الفاظ حیرت کے موقع پر ہمارے منہ سے نکلے ہیں۔ ختمہ، جس طرح انگلش میں ڈیش ہوتا ہے ایک نقطے کو لمبا کرنا، تو یہ ختمہ کی علامت ہے۔ یہ علامت جملے کے مکمل ہونے پر یعنی جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے، اور یہ علامت انگریزی الفاظ کے مخففات کے درمیان بھی لگائی جاتی ہے۔ تو جس طرح MBBS ہے، MA ہے، تو M مخفف ہے ماسٹر کا، A مخفف ہے آرٹس کا، تو M اور A کے درمیان یہ علامت ہم لگاتے ہیں۔ جملے کے آخر میں بھی یہ لگایا جاتا ہے۔ فرض کیا وہ ہنسا، تو ہنسا کے بعد یہ علامت ہم لگا دیتے ہیں۔ مثالوں سے اس کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس جملہ ہے میں گھر پہنچ چکا ہوں، یہ مکمل جملہ ہے، اس کے اینڈ میں ختمہ کی علامت ہم نے لگائی ہے۔ دوسرا جملہ ہے وہ ہنسا، ہنسا کے بعد بھی یہ علامت ہم نے لگائی ہے۔ اس طرح تیسری مثال ہے میں نے MPhil کی ڈگری حاصل کر لی، تو MPhil یہ انگریزی کے الفاظ ہیں، تو M مخفف ہے ماسٹر کا، فل PHIL، تو فل مخفف ہے فلاسفی کا، یعنی ماسٹر آف فلاسفی، تو یہ مخفف ہے انگریزی الفاظ کا۔ تو دو انگریزی الفاظ جو کہ مخفف کے طور پر ہم نے استعمال کیے ہیں تو ان کے درمیان بھی ختمہ کی علامت لگاتے ہیں۔ آخری جملہ ہے میں نے
ایم اے اردو کا امتحان دیا ہے، تو ایم سے مراد ماسٹر، اے سے مراد آرٹس، یعنی ماسٹر آف آرٹس. تو ماسٹر کی جگہ ہم نے ایم لکھا ہے، آرٹس کی جگہ ہم نے اے لکھا ہے. تو ایم اور اے کے درمیان ہم نے خاتمہ لگایا ہے اور آخر میں بھی لگایا ہے. اب پڑھتے ہیں تفصیلیہ. تفصیلیہ کی علامت یوں ہے کہ دو نقطے ایک دوسرے کے نیچے آپ لگا دیں گے اور سامنے خاتمہ کی علامت لگا دیں گے تو یہ علامت تفصیلیہ ہو جائے گی. یہ علامت کسی بات کی تفصیل بیان کرتے وقت لگائی جاتی ہے. مثال اسی اس کو سمجھتے ہیں. پہلی مثال ہے 5 نمازوں کے نام درج ذیل ہیں کے بعد دیکھو علامہ تفصیلیہ آ گیا. نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء. نمازوں کے نام کی تفصیل ہم نے یہاں لکھ دی ہے اور علامہ تفصیلیہ درج ذیل ہیں کے بعد ہم نے لگائی ہے. دوسری مثال ہے میں نے بازار سے جو سامان خریدا اس کی تفصیل درج ذیل ہے. تو دیکھو ہے کے بعد ہم نے علامہ تفصیلیہ لگایا ہے. پھر سامنے جو سامان خریدا ہے اس کی تفصیل ہے 2 کرسیاں، 1 درجن پیالے، 3 پلنگ اور 2 پنکھے. امید ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم پڑھتے ہیں قوسین. قوسین کی علامت یہ ہے جس کو انگلش میں بریکٹس کہتے ہیں. یہ علامت جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے. تو جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جملہ معترضہ کی مثال ہو جائے گی ہمارے پاس. شاہد افریدی، پھر یہ 2 قوسین ہیں، ان کے اندر ہم نے لکھا ہے جو کرکٹ کے مشہور کھلاڑی ہیں ہمارے گھر آئے تھے. اگر ان کو ہٹا دیں تو ایسے پڑھیں گے شاہد افریدی ہمارے گھر آئے تھے. تو شاہد افریدی نامی لوگ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اس کی وضاحت کے لیے ہم نے بریکٹ میں لکھا ہے جو کرکٹ کے مشہور کھلاڑی ہیں. تو شاہد افریدی ہمارے گھر آئے تھے یہ اصل جملہ ہے اور یہ جو بریکٹ میں ہے یہ جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ وہ جملہ ہے جس کا اصل جملے سے کوئی تعلق نہ ہو، بس اصل جملے کی وہ وضاحت کرتا ہے، تو اس کو ہم جملہ معترضہ کہتے ہیں. جملہ معترضہ ہمیشہ قوسین میں لکھا جاتا ہے. قوسین کو مزید مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں. مثال نمبر 1، ہمارا گھر جس میں ابھی ہم منتقل ہوئے ہیں بہت پیارا ہے. اس میں یہ جملہ جس میں ابھی ہم منتقل ہوئے ہیں یہ قوسین میں لکھا گیا ہے اور یہ جملہ معترضہ ہے. تو قوسین قوس کی جمع ہے یعنی 2 یا 3. تو جملے میں 2 قوس آئے ہیں تو جملہ معترضہ کے شروع میں 1 قوس آیا ہے اور 1 آخر میں آیا ہے. تو 2 قوس کو قوسین کہتے ہیں. تو قوسین کا استعمال ہم جملہ معترضہ کے شروع میں اور آخر میں کرتے ہیں. دوسری مثال ہے علامہ اقبال جو کہ ہمارے قومی شاعر ہیں، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. یہاں پر جو کہ ہمارے قومی شاعر ہیں یہ جملہ معترضہ ہے. تو دیکھو قوسین کا استعمال یہاں پر بخوبی نظر آتا ہے. جملہ معترضہ کے شروع میں 1 قوس ہے اور 1 آخر میں ہے. تو قوسین کا کام جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں آنا ہوتا ہے. اب ہم پڑھیں گے واوین. واوین کی علامت یہ ہے دائیں طرف سیدھے پیش اور بائیں طرف الٹے پیش لگانے سے یہ علامت ہماری مکمل ہو جاتی ہے. واوین کی تعریف: یہ علامت کسی کے قول یا کہاوت کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے، یا کسی اقتباس کے شروع اور آخر میں یہ علامت ہم لگاتے ہیں. کسی کا قول اگر ہم نے نقل کرنا ہو تو اس کے قول کے شروع میں اور آخر میں یہ علامت ہم لگاتے ہیں، یا کسی اقتباس کے شروع اور آخر میں بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مثال اسی اس کو سمجھتے ہیں. مثال نمبر 1، ایک مشہور مقولہ ہے، کسی کا قول ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں. تو دیکھو قول کے شروع میں سیدھے پیش اور قول کے آخر میں الٹے پیش ہم نے لگانے ہوتے ہیں. اب ایک اقتباس کی مثال دیتے ہیں. یہ ایک اقتباس ہے آپ کے سامنے، 3 لائن پر مشتمل ہے. یہ کسی عبارت سے ہم نے لیا ہے. تو دیکھو اقتباس کے شروع میں سیدھے پیش ہے اور اقتباس کے آخر میں ہم نے الٹے پیش لگائے ہیں. تو دیکھ لیا آپ نے کہ اقتباس کے شروع میں اور آخر میں واوین ہم لگاتے ہیں. تو دیکھ لیا آپ نے کہ اقتباس میں واوین کا استعمال کیسے ہوتا ہے. اب اس ویڈیو کی آخری چیز خط کے بارے میں ہم پڑھیں گے. خط کی علامت یہ ہے آپ تقریباً 4 ڈیش ساتھ ساتھ لکھ دیں کہ بمشکل ان کا گیپ نظر آئے تو یہ خط کی علامت ہے. اس کی تعریف یوں ہے: قوسین کی طرح یہ علامت بھی جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے. یعنی اس خط کو ہم جملہ معترضہ کے طور پر بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسرا استعمال اس کا کب ہے؟ بعض اوقات یہ علامت تب لگائی جاتی ہے کہ جب ہم کچھ الفاظ سابقہ لفظ کی تشریح کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو یہ علامت ان کچھ الفاظ کے شروع اور آخر میں لگاتے ہیں. فرض کیا ہم کہیں میرا مکان، تو یہ ایک لفظ ہے. پھر یہ علامت ہم لگائیں گے مکان کے بعد.
پھر کہیں گے کمرے، فرنیچر، دیواریں، پھر اس کے بعد یہ علامت لگا لیں گے، پھر آخر میں لکھ دیں گے سب کچھ جل گیا۔ تو سب کا لفظ اس جملے میں کیا تھا؟ میرا مکان۔ تو کچھ الفاظ جو اس کے بعد ہم نے لگائے وہ کیا تھا؟ دیواریں، کمرے، فرنیچر، یہ وہ کچھ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ مزید اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال نمبر 1 ہے، آپ کا دوست، پھر خط کی علامت، جو چائنا سے آیا ہے، پھر خط کی علامت نہایت شریف ہے۔ تو گویا کہ یہ جملہ جو ہے جو چائنا سے آیا ہے یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی کسی کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا وہ والا دوست جو چائنا سے آیا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کس دوست کی بات ہو رہی ہے۔ تو جملہ معترضہ ہی یہی چیز ہے کہ وہ جملہ جس میں کسی چیز کی وضاحت ہو گئی ہو اور جس کا اصل جملے سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کا جزو نہ ہو، تو اس کو ہم جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ علامت جو ہوتی ہے جملہ معترضہ کے شروع میں اور جملہ معترضہ کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ تو اس علامت کو گویا کہ جملہ معترضہ کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا دوسرا استعمال اس طرح ہم کر سکتے ہیں، ہمارے دفتر کا عملہ، پھر خط کی علامت، انجینئرز، کلرکس، اسسٹنٹس اور چپڑاسی، پھر خط کی علامت آخر میں، کل ملا کر 30 ہے۔ تو یہاں پر عملہ ایک لفظ ہے اور اس ایک لفظ کی تشریح ہم نے یہاں کی ہے، انجینئرز، کلرکس، اسسٹنٹس اور چپڑاسی، یعنی عملے میں یہ لوگ شامل ہیں۔ تو گویا کہ خط کا استعمال، وہ جو ایک لفظ کی ہم نے تشریح کی ہے، انجینئر، کلرکس، اسسٹنٹ اور چپڑاسی، تو ان الفاظ کے شروع میں اور ان الفاظ کے آخر میں ہم یہ لگاتے ہیں اور پھر آخر میں لکھتے ہیں کل ملا کر 30 ہے۔ تو ایک لفظ کی تشریح یہاں پر ہو گئی، تو ان الفاظ کے شروع اور آخر میں یہ علامت ہم لگاتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کچھ نیا سیکھنے کو آپ کو ملا ہوگا۔ میرے چینل کو دیکھتے رہیے، شکریہ۔